السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Qari Kaisar from Kyaw Islamic Academy. کیاؤ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے ایک نئے کورس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج سے ہم جو کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عمرہ کورس. اس میں انشاءاللہ میں عمرے کے متعلق ایک ایک چیز کر کے آپ کو کلیئر کرواؤں گا. عمرے کے فرائض، واجبات، سنن اور کون کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنے. مکمل کورس میں انشاءاللہ سب چیز کلیئر کروائی ہے. آپ جو ویڈیو بھی دیکھیں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے. بیچ میں آپ اگر سکپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی بات آپ سے رہ جائے گی. اور اسی کے ساتھ میں نے ہر دوسری ویڈیو جو ہوگی اس سے پہلے والی ویڈیو کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ اگر دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلی ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو دوسری ویڈیو سمجھ میں آئے گی. اسی کے ساتھ جو میرے بھائی بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک انہیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اور جو عمرے کے لیے جائیں گے ان سے کہوں گا کہ وہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ اگر جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو ملتی رہے. یہ کورس بنانے کا ایک مقصد ہے. کیوں بنا رہا ہوں؟ بہت سارے دوست بھائی فون کرتے ہیں کہ ہمیں عمرے کے متعلق اس چیز کا پتہ نہیں، کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ سب میں نے اس میں کلیئر کیا ہے، سب چیزیں بتائی ہیں. سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حج کے دنوں میں فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم کن کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں. یا عورتیں فون کرتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا سکتی ہیں. تو دیکھیں حج اور عمرے کے سفر میں ہم اس وقت صرف مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی سفر نہیں کر سکتے. اب غیر محرم کیا ہے یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. بہت سارے لوگ فون کر کے بار بار یا آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا اس طرح رشتہ دار ہے، ایسے ہے. وہ ایک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح کوئی راستہ نکل جائے کہ ہم ایک ساتھ عمرے کے لیے جا سکیں. جب دیکھیں ایک دفعہ ایک مسئلہ کلیئر کر دیا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے تو بار بار اس مسئلے کو پوچھنا پھر اس میں علت نکالنا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت میں کوئی نہ کوئی یہاں پر ہونا چاہیے، لیکن راستہ ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. شریعت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اب غیر محرم کون ہیں یہ تفسیر سمجھ لیں. دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں، ہر وہ عورت جو ابھی یا ابھی سے بعد کسی طرح کبھی بھی آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہو، ہر وہ عورت کہ جس کے ساتھ آپ کے لیے کسی بھی ٹائم ابھی ہو یا بعد میں کسی وجوہات کی بنا پر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہوں تو وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. آپ اس کے ساتھ عمرہ یا حج کا سفر اور اس سے ہٹ کر دوسرے سفر بھی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں. یہ لوگ صرف پوچھتے ہیں ہم حج کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج کا سفر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ عمرے کا سفر کر سکتے ہیں.
بھائی کوئی دوسرا سفر بھی آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ کہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو آج کل ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ فیس بک پہ لائیو ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت غار ثور میں ہیں، ہم اس وقت مکہ میں ہیں، بیت اللہ میں ہیں، مدینہ شریف میں ہیں، فلاں جگہ میں ہیں. تو وہاں جانے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں، اس کو پورا کریں، اپنی نیت درست کریں. ہم یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پتہ نہیں نیت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے فوٹو بنائیں گے، پکچر بنائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا جائے تب اس کا ثواب ہے. اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ اگر یہاں پہ آپ کریں گے اس کا گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ حرمین شریفین میں کریں گے. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر آپ گئے ہیں تو آپ اپنے مکمل وقت آپ عبادت کو دیں، طواف کریں، نوافل پڑھیں. اس کے بعد وہاں پر جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کم ملیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ملیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت سارے گناہ کریں گے جس میں ایک گناہ غیبت ہے. اس لیے وہاں پر اپنے کام سے کام رکھیں. دوسری اور اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ آپ وہاں پر حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنا موبائل فون بند رکھیں، کیونکہ ہم مسجد کے اندر ہوں گے یا طواف کر رہے ہوں گے، سعی کر رہے ہوں گے تو اسی دوران اکثر فون بجتے ہیں. اس سے باقی لوگوں کے طواف میں، نماز میں، ان چیزوں میں خلل آتا ہے اور خود بھی اپنی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کس کا فون ہے، کیا ہے، خیریت ہے، یہ ایک نئی ٹینشن ہے. لہٰذا کوشش کی جائے کہ اپنے فون وہاں پر بند رکھے جائیں. یہ تو کچھ تمہیدی باتیں تھیں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں مکمل کورس اپلوڈ کروں گا. آپ سے آخری بات یہ کہوں گا کہ آپ میری یہ جو ویڈیو ہے ان کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ان کو اپنے فیس بک پہ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں اور گوگل پلس پہ ان کو شیئر کریں، تاکہ دیکھیں اس کورس کے بنانے کا ایک مقصد ہے کہ ہر ایک چیز ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو، ہمیں طریقہ معلوم ہو، تاکہ ہم کسی ممکنہ غلطی سے ہمیں جو ہے نا ہم بچ سکیں. یہ اس کورس بنانے کا یہ مقصد ہے. تو بس آخر میں آپ سے اگین کہوں گا کہ آپ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپ میں اور گوگل پلس میں. اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.